نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اس مختصر سے ویڈیو میں نماز عید الاضحیٰ کے پڑھنے کا مکمل طریقہ اور سنت کے مطابق پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ دونوں ایسی نمازیں ہیں کہ جو سال میں صرف 2 دفعہ ہی پڑھی جاتی ہیں، ایک مرتبہ عید الفطر اور ایک مرتبہ عید الاضحیٰ۔ اسی وجہ سے ہم میں سے اکثر لوگ اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کے لیے نہ اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اس نماز کے لیے اقامت دی جاتی ہے۔ اس نماز میں 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں، 3 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 3 تکبیرات دوسری رکعت میں۔ اب اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ امام عام نمازوں کی طرح اپنی نماز کو شروع کرے گا تکبیر کہہ کر، اس کے بعد ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا۔ اب ان کے پڑھنے کے بعد امام 3 زائد تکبیرات کہے گا۔ امام جب پہلی تکبیر کہے تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، باندھنا نہیں ہے۔ جب دوسری تکبیر کہے تو ہم نے پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب جب تیسری تکبیر کہے تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور پھر ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اب امام عام نمازوں کی طرح سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھ کر پھر پہلی رکعت کو مکمل کرے گا، اور جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اب سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھے گا، اور اب رکوع میں جانے سے پہلے وہ 3 زائد تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ اس کا وہی طریقہ ہے، جب امام پہلی تکبیر کہے ہم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر کہے ہم نے پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر کہے ہم نے پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ اب امام جو چوتھی تکبیر کہے گا یہ رکوع کی تکبیر ہوگی۔ ہم نے اس چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے جانا ہے اور پھر اس دوسری رکعت کو بھی عام نمازوں کی طرح مکمل کرنا ہے، اور پھر امام سلام پھیر دے گا۔ اب نماز ہونے کے بعد امام خطبہ عید ادا کرے گا، اور یہ خطبہ سننا واجب ہے جس طرح جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔